اگلا سوال ذیشان عامر صاحب کا ہے، کسی کی نوکری کی سفارش کرنا یا کروانے کا کیا شرعی حکم ہے؟ جائز سفارش کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی کی داد رسی کرنا، اس کی مدد کرنا جائز۔ جب میں جائز کہہ رہا ہوں تو آپ چیک کر لیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ جائز ہے، آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں، میرٹ کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں۔ میرٹ کا مطلب کہ وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اہلیت نہیں رکھتا اور میں پھر بھی چاہتا ہوں، تو جائز سفارش، کسی کی جائز مدد، اس کے لیے آپ کو فون کرنا پڑے، جانا پڑے، لکھنا پڑے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن جائز ہو، جائز کام کے لیے ہو اور جائز شخص کی ہو، یہ ذہن میں رہے۔ اگلے سوالات محمد اکرام شریف صاحب کے ہیں انڈیا سے۔ ان کا پہلا سوال، کیا سورہ ملک رات میں پڑھنے سے جو فضیلت ملتی ہے، کیا سننے سے بھی وہی فضیلت حاصل ہو سکے گی؟ سننا ثواب ہے لیکن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ کہتے البتہ کہیں نماز میں ہے تو وہاں پر لازمی بات ہے، وہ اگر قرآن میں شبینہ جس طرح کہتے ہیں تو وہ سننا اس کے بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں جو کہا گیا جس طرح 7ویں پارے کی پہلی آیت، اس کے حوالے سے قرآن شریف کا سننا بھی بہت اجر والا ہے، لیکن خود پڑھنا اور زیادہ۔ ان کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھا کر قسم کھاؤ، کیا ایسا کرنا یا کہنا درست ہے؟ کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے کہ کوئی آپ کے مسئلے میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہا اور اس طرح یقین کر لے گا اور مجبوری ہے، اس کے سوا اس وقت کوئی چارہ نہیں، اور وہ نوعیت ایسی ہے کہ یقین دلانا ضروری ہے اور آپ سچے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ آخری بات ہو۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر ہوتا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، غلط۔ 2 پیسے کے لیے قرآن کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دنیا کے چھوٹے سے مال کے لیے اللہ کا کلام، اس کی قدر و قیمت جانیں ہم۔ تو یہ جو قسمیں اٹھانا اور اس طرح، جو آپ پر یقین نہیں کر رہا وہ آپ کی قسم پہ کہاں کرے گا؟ ہاں، کہیں قسم اٹھانی پڑ جائے اور وہ ضروری ہو، کوئی عزت نفس کا مسئلہ بن گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کے نہیں کریں گے تو اگلا جو ہے اس کا ایمان مسئلہ بن جائے گا یا زندگی تباہ ہو جائے گی، تو ایسی کوئی ضرورت آئے تو ضرور۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا، عدالت میں وہ کہتے ہیں جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، تو یہی بات وکیل سے بھی کیوں نہیں اٹھوایا جاتا، جج سے کیوں نہیں اٹھوایا جاتا؟ وہ بھی یہ کہے کہ میں جو فیصلہ کروں گا حق کے مطابق، وکیل بھی کہے میں جو بات کروں گا سچ، یہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہاتھ رکھ کے بھی وہاں پر جھوٹے گواہ بنے ہوئے ہیں، وہ دے رہے ہیں سب کچھ، تو یہ بہت بڑی اسی کا وبال ہوتا ہے جو ہم پر دوسری مصیبتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اور پھر وبائیں، تو ہم سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو جھوٹ بولے وہ اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے، بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اس طرح قسمیں اٹھوانے والے بھی بیوی سے اٹھوا رہے ہیں، سسرال سے اٹھوا رہے ہیں، کاروبار میں اٹھوا رہے ہیں، بہت غلط باتیں ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ آپ کی مسجد میں ممبر کے پیچھے کچھ کلام لکھا ہے، وہ کون سا کلام ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ربائی لکھی ہے، وہ ہمارے ایمان کی ترجمانی کرتی ہے، فارسی میں ہم نے اپنا ایمان بیان کیا ہے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، ملت حنفیہ دار ملت نہیں، کیا میں بھول رہا ہوں، امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، حضور کے تمام صحابہ اور خاص طور پر 4 جو ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو پیار کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، اور حضرت علی کی اولاد سے محبت رکھتا ہوں، ان کا فرما بردار ہوں۔ میرا مذہب حنفی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوں، سیدنا غوث اعظم کے پاؤں کی خاک اور ہر ولی کے زیر سایہ،
یعنی ہر ولی کا سایہ اپنے اوپر مانتا ہوں، یہ ہمارے ایمان کی ترجمانی ہے۔ پہلے بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی تھی مدرسوں میں سب، تو یہ اسی لیے لکھی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں ان کی ترجمانی ہے، پتہ چل جائے۔ اور یہ اکثر میری کتابوں میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی یہ شامل ہوتی ہے ربائی، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی عربی میں بھی ہیں، یہ فارسی میں چونکہ ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے تو یہ یاد ہونی چاہیے اور ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے بتا بھی دیا آپ کو۔ آمنہ ارشد صاحبہ، آپ کا سوال سیفی سلسلے کے حوالے سے کچھ سوالات پہلے 4 یا 5 سوالات پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ اگلے سوالات سیفی سلسلے کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں۔ کچھ لوگوں نے ان کی کتاب غالباً ہدیۃ السالکین تھی، اس کا پہلا ایڈیشن، اس میں کچھ عبارات ایسی تھیں جو متنازع تھیں، معترضہ تھیں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کا ایک وفد ان سے ملنے گیا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں وہ معلومات نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب دوبارہ چھاپی اور وہ جو شکوک و شبہات تھے ان کے بارے میں وہ دور ہوئے۔ تو یہ واضح رہے کہ ہمارے علماء جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو فوراً نوٹس لیتے ہیں، تو اس پر جو ابتدا میں ان کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ بدعقیدہ لوگوں سے ان کے تعلق اور ان کی باتیں بتائی گئی تھی، تو اس کی باقاعدہ تفتیش کی گئی، اس کی تنقیح کی گئی، چھانا گیا ان کو، اور پھر ان سے کلیریفیکیشن لینے کے بعد، ایکسپلینیشن لینے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جی کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اگر اس حوالے سے سوال ہے تو یہ بتا دوں آپ کو۔ اگلے سوالات بنت کلیم اللہ صاحبہ کے ہیں۔ ان کے 3 سوالات۔ پہلا یہ کہ اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ خیر النساء کے صدقے ہر خیر تو عطا کر دے کرم خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ کیا اس میں کیا ان کو اشکال کیا ہے؟ حضرت سیدہ پاک کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کے صدقے ہمیں خیر عطا کر، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ ہم اللہ والوں کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کے واسطہ دے کر مانگتے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون، قرآن میں ہے، ڈرو اس اللہ سے جس کے سامنے سوال کرتے ہو نام لے کے۔ اور پھر ہر فقیر آپ کے سامنے آتا ہے اللہ کے واسطے، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا نام لے کر عرض کرنا کہ ان کے صدقے خیر ہو جائے، یا اللہ کریم تیرا ہی آسرا ہے، ان کے صدقے خیر کر دے، تو اس میں تو مجھے کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آپ کا خاص اشکال جو آپ کو لگ رہا ہے وہ بتائیے تو شاید میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ ان کا دوسرا سوال کہ اس ماہ مبارک کو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت ہے، تو آپ یہ فرمائیے کہ کس طرح امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کی سیرت کو عملی طور پر اپنا سکتی ہیں؟ جی ان کے بارے میں جانیے، ان کے بارے میں پڑھیے۔ میرے والد صاحب قبلہ نے مختصر کتاب لکھی ہے سفینہ نوح حصہ 2، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ پڑھیے کہ وہ کیسی شرم و حیا والی تھیں، کیسے تقوی والی تھیں، کیسے صبر والی تھیں، کیسے زہد والی تھیں، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ شہزادی کونین، دنیا کا مال نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کو اختیار بھی نہیں کیا، پسند بھی نہیں کیا۔ کس طرح گزارا کرتی تھی، کتنے پیار سے بچوں کی صحیح طرح تربیت کرتی تھیں، اللہ سے کتنا ڈرتی تھیں۔ تو یہ چیزیں جانیں، پردے کے حوالے سے، شرم و حیا کے حوالے سے ان کا کیا معیار تھا، تو ہم اس کو جانیں اور اپنے اوپر اپلائی کریں، یعنی اپنائیں اس بات کو، کوشش کریں۔ ہماری خواتین کا جو حال ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو میڈیا ہمارا ہے، ڈرامے ہیں، انٹرنیٹ ہے، یہ برباد کر رہا ہے۔ یعنی آپ کے اندر سے حیا نکالنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جب حیا نکل جائے گی پھر پرواہ نہیں رہے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو ہمیں معلومات چاہیے ان کے بارے میں، ان کا ذکر ہو، ان کے بارے میں سنیں۔
پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، امہات المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یا مقدس خواتین کے جو تذکرے ملتے ہیں وہ پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ وہ کیسی ہستیاں تھیں، تو پھر شوق ہوگا، اپنائیں گے ان کی باتوں کو، تو یقیناً ہماری مائیں بہترین مائیں بنیں گی، بیٹیاں بہترین بیٹیاں بنیں گی۔ تو ہم اگر اپنائیں گے تب، لیکن یہ کہ ان کا نام سن کے ہماری خواتین سر تو ڈھانک لیتی ہیں وقتی طور پر، اذان سن کے بھی سر ڈھانک لیتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، اور کہیں کسی دعوت میں جائیں تو یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، کرسیاں ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ اوریاں ہوتی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ آمین۔ اگلا سوال محمد طلحہ صاحب کا ہے ملتان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس طرح ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح خلیفہ بنے؟ جی، حضرت عمر کو تو نامزد کیا تھا حضرت ابو بکر نے، اور حضرت ابو بکر کا وصال، چونکہ وہ جو غار ثور میں سانپ نے کاٹا تھا نا ان کو، تو نبی پاک نے لعاب دہن لگا دیا تھا، تو وہ زہر جو پھیل گیا تھا وہ ایک جگہ سمٹ گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ زہر پھر اثر انداز ہوا اور اس سے آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ اس طرح آپ کا وصال ہوا تھا، اور حضرت عمر کو انہوں نے نامزد کر دیا تھا، پھر حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی تھی، جس کے بعد حضرت عثمان آئے تھے۔ تو یہ مختصراً جواب۔